قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادارو، شام غریباں، غریبوں کی شام، سکینہ کی یتیمی کی پہلی شام، بی بی زینب کی بے ردائی کی شام، حسین کے لاشے کی پامالی کی شام، عباس کے لاشے کی پامالی کی شام۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو، گریہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نہ روتے اگر اشقیاء بعد حسین خیام کے نزدیک آتے اور سر جھکا کے کہتے کہ سید سجاد، ہماری جنگ حسین سے تھی، ہمارا خیموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ خیموں میں گھوڑے چلے آ رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ہاں لیکن اس سے پہلے زینب کبریٰ سید سجاد کے سرہانے پہنچی، بازو ہلایا، اے سید سجاد اب تم امام ہو، بتاؤ خیمے میں جل کے مر جائے یا باہر نکلے؟ اب بھی اماں خیمے سے باہر نکلیے۔ جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں نکلی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کی بہن زینب بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے، پھر جاتی ہے پھر نکلتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کوئی مال و اسباب رہ گیا ہے؟ تو رو کے کہا اس خیمے میں میرے بھیا کی نشانی سید سجاد۔ اچانک زینب خیمے میں گئی، 24 سال کے سجاد کو اپنی پشپا اٹھا کے لائی، 24 سال کے سجاد کو اپنی پشپا اٹھا کے لائی، اپنی پشپا اٹھا کے لائی۔ ایک جملہ سنو، شاید گریہ کرو۔ اب میں رخ کروں گا مقتل کا اور کہوں گا مولا حسین، 18 سال کا اکبر تم سے اٹھایا نہ گیا، 18 سال کا اکبر تم سے اٹھایا نہ گیا، اب زینب 24 سال کا سید سجاد۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بی بی نکلی جو سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے سید سجاد سے مدینے میں پوچھا مولا شام غریبہ میں سرخ چادر اوڑھے ہوئے کون سی بی بی تھی؟ کیا پوچھنے والے وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا شام غریبہ اور زینب کی سرخ چادر۔ کہا پوچھنے والے تو نے میرا دل کاٹ دیا، ارے چادر تو سفید تھی، مگر جب پھوپھی اماں اکبر کے جنازے بگی خون سے چادر سرخ ہو گئی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چاہا کہ آگ بجھا دوں، بچی مجھ سے ڈر کے دوڑی، میں اور تیز دوڑا، جیسے جیسے وہ دوڑتی جاتی تھی کرتے کے دامن کی آگ بھڑکتی جاتی تھی۔ اچانک بچی گر گئی۔ اب میں نے ہاتھ بڑھایا کہ آگ بجھاؤ، بچی نے ہاتھ جوڑے، ایسا
مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی سکینہ۔ شمر ملول آگے بڑھا، شمر ملول آگے بڑھا۔ سکینہ کہتی ہے اے شمر دور ہٹ، تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بندے چاہیے۔ کہا ٹھہر جا، میں اپنے ہاتھوں سے اتار کے دے دوں گی، اپنے ہاتھوں سے اتار کے دے دوں گی۔ بچی کوشش کرتی رہی، بچی کوشش کرتی رہی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، بندے نہ اتار پائی۔ تو فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس آ جاؤ، بندے اتار کے دے دو۔ شمر آگے بڑھا، عباس لے آئے گے، ہائے ظلم کیا، بالیاں چھل گئی، خون جاری۔ راوی کہتا کہ پانچویں امام نے نماز کے بعد دعا کی، بار الہا مجھے میرے جنازے کی زینت عطا کر۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ آپ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا تم سمجھے نہیں، میں اپنے لیے بیٹی مانگ رہا تھا۔ کہا مولا ہم سمجھے نہیں۔ کہا سنو، اگر کوئی مر جائے اور اس کے 10 بیٹے ہو تو جنازے میں رونق کو نہیں ہوتی، اور کوئی نہ ہو بس ایک بیٹی ہو تو جنازے میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ جو پانچویں کی تمنا، وہی تمنا شاید حسین کی رہی ہو، میری بیٹی میرے جنازے کی زینت۔ اب سکینہ نے سوچا کہ ایک بہن تو مدینے میں رہ گئی، میں آج ہوں کل نہیں رہوں گی، تو لاؤ اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈو۔ مقتل میں لاشا ڈھونڈی چلی، اے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو؟ چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، اندھیرے کی ردا کو چیر کر سکینہ آگے بڑھ رہی ہے۔ بس ایک جملہ کہا، بابا بہت دیر سے میں لاشا ڈھونڈ رہی ہوں، مگر لاشا پہچانوں گی کیسے؟ لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، ظالم تمہارا سر لے گئے۔ اب جملہ سنو، سکینہ کہتی ہے بابا 4 سال تک ہمیشہ میں نے پکارا اور تم آتے رہے اور تم آتے رہے اور تم آتے رہے اور میری پیشانی چومتے رہے۔ بابا عالم غربت میں بیٹی کہہ رہی ہے آج تم مجھے پکار لو، میں آ جاؤں۔ نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بلیہ۔ آواز کے سہارے سکینہ چلی، نشیب میں پہنچ گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ تم کیسے سنو گے، بس اتنا سن لو۔ لاش پر پہنچی، ایک ایک پتھر ہٹایا، ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا جب بھی بیٹی پکارتی تھی تم آتے تھے، میرا ماتھا چومتے تھے، آج بہت دیر ہو گئی تم نے پیشانی نہ چومی۔ میں جانتی ہوں بابا مجبوری ہے، پیشانی چومنے کے لیے سر اور ہونٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ اے بابا اگر پہلی روایت بدل گئی کہ ہمیشہ میں نے پکارا اور تم آئے، آج تم نے پکارا میں آ گئی، تو لو دوسری روایت بھی بدل رہی ہے، آج میں تمہارا لاشا چوموں گی، آج میں تمہارا لاشا چوموں گی۔ یہ کہہ کے لاش کا طواف کرنا شروع کیا، بار بار جھک کے دیکھتی ہے کوئی جگہ ایسے مل جائے جہاں ہونٹ رکھ دے، مگر بار بار سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اے میرے بابا بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم موجود نہ ہو۔
جملہ سنو، یہ کہہ کے سرہانے بیٹھی کٹی ہوئی گردن کے پاس، اور ویسے بیٹھی جیسے سجدے کے لیے گھٹنے ٹیکتے ہیں، اس کے بعد جھک کر کٹی ہوئی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اے میرے بابا بوسہ قبول کرو۔ زینب کبریٰ بچوں کو شمار کر رہی ہے، سید سجاد کے پاس آئی، اے سید سجاد سکینہ نہیں ملتی، تلاش کرتی ہوئی چلی، فرات کے کنارے آئی، عباس کیا سکینہ آئی ہے؟ علی اکبر کے لاشے کے پاس آئی، اکبر کیا سکینہ آئی ہے؟ اچانک نشیب سے رونے کی آواز نشیب میں داخل ہوئی، خدا کسی پھوپھی کو بھتیجی کا یہ عالم نہ دکھا، لاش سے لپٹی سکینہ بی بی کو اٹھا کے لائی، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ عباس بن گئی، پہرا دے رہی ہے، آزادار و اچالا ایک گھڑ سوار پر نظر پڑی جو نقاب پوش تھا۔ زینب نے کہا ارے کیا لے آئے ہو؟ بچے ابھی تھک کے سوئے ہیں، خیموں میں کچھ نہیں ہے۔ سوار آگے بڑھتا رہا، زینب نے کہا میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، نجف کے بابا کو بلاؤ، یہ سننا تھا۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹا، اے زینب میں تمہارا بابا، شہزادی بیویوں کی طرف دوڑی، ارے کوئی چادر دے دو میرا بابا، اے بابا اس وقت ہاتھ ہے جب عباس کے شالے، اس وقت ہاتھ ہے جب اکبر کے برچے، ارے اس وقت ہاتھ ہے جب میرے بھائیا کا گلا، شام غریبا واہ